بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گپ شپ ود بلال مبشر۔ 3 مارچ 1940 وہ دن اور آج کا دن یعنی کہ 3 مارچ 2021، تب بھی ہمیں ایک مارکے کی ضرورت تھی، آج بھی ہمیں ایک مارکے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ انقلاب آئے، اسلام آئے، امن آئے، پیار آئے، محبت ہو اور ہر کسی کی ضرورت پوری ہو، ہر بندہ خوشحال ہو۔ تب یہی سوچ لے کر ہمارے بزرگوں نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا تھا۔ آج جب ہم بات کرنے جا رہے ہیں 2021 میں، تو تحریک تو پہلے شروع ہو چکی ہے، لیکن آج کے میرے جو خاص مہمان ہیں، بلکہ خاص الخاص مہمان جو ہیں، تحریک لبیک پاکستان سنگلہ ہل PP 131 کے امیر میاں کاشف شہزاد ایڈوکیٹ صاحب، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی سیاسی کیریئر کے حوالے سے، تحریک لبیک کے حوالے سے اور آپ کے خاندان کے حوالے سے اور بہت سارے سوالات جو آپ اکثر سوشل میڈیا پر پوچھنا چاہتے ہیں یا پوچھتے ہیں، وہ کمنٹس، وہ باتیں، وہ ساری باتیں آج کے جو معزز مہمان ہیں ان سے پوچھیں گے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کروں، میں آپ سب کو یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم جناب میاں کاشف شہزاد صاحب جی، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا خاتم النبیین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے جناب؟ جی آئی ایم فائن، بالکل ٹھیک، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ پہلے تو جی بہت شکریہ، آپ کو بھی یوم پاکستان مبارک ہو، بہت بڑا دن ہے۔ جی جی جناب، بہت شکریہ جناب، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تو یوم پاکستان آپ کیسے مناتے ہیں تحریک سے پہلے بچپن میں؟ یوم پاکستان میں ہم اس سے پہلے اس طرح مناتے ہیں کہ جناب جنڈیے لیتے ہیں بازار سے، تو اس کو گلی گلی ایسے ہی دل دل پاکستان جان جان پاکستان، ویسے جو بھی بچپن کی یادیں ہوتی ہیں اس کو ایسے ہی گزارتے ہیں کہ جناب بس چل جاتا ہے کام ایسے ہی، جیسے جو بچپن میں جو بھی ملا بس جنڈی اٹھائی، کبھی سائیکل پہ لگا لی، کبھی موٹر سائیکل پہ لگا لی، ایسے ہی بس۔ وہ تو محبت ایسا چلتی رہتی ہے۔ اچھا امیر صاحب، مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو تھوڑا جاننے کا شوق ہے، ہر بندہ چاہتا ہے، چونکہ آپ ابھی نئے نئے امیر بنے ہیں، تو اس سے پہلے آپ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھے، خاص طور پر سیاست کے حوالے سے، چونکہ آپ کا جو حلقہ ہے وہ تو وکالت ہے، تو مختلف ہے کام، تو ہم تھوڑا جاننا چاہتے ہیں آپ کے خاندان کے حوالے سے، آپ کا تعلق کس گاؤں سے ہے، کس خاندان سے ہے؟ جی جی، میں رتیاں ارائیاں چک نمبر 5، تحصیل سنگلہ ہے، ضلع ننکانہ سب، یہ UC1 ہے۔ اچھا جو ضلع ننکانہ کا آخری گاؤں ہے، اچھا اس سے بلانگ کرتا ہوں۔ وہاں پہ میری پیدائش ہے وہاں پہ، لیکن ابھی میں جو حال مقیم ہوں یہ گارڈر ٹون گلی نمبر 2 سانگلہ ہل میں رہائش پذیر ہوں، لیکن وہاں پہ میرا گھر ہے، وہاں پہ میری زمین ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گاؤں میں سب سے زیادہ جو پڑھی لکھا جو خاندان ہے وہ ہمارا خاندان جو ہے نا وہ کہلاتا ہے، کیونکہ میری جو والدہ تھی وہ گاؤں کی پہلی جو ہے نا وہ میٹرک پاس جو ہے نا وہ آئے تھے ادھر۔ اس کے بعد میرے والد بھی تھے، وہ بھی میٹرک پاس تھے، یہ 1964-7 کی یہ بات ہے۔ اس کے بعد میرے والد ایک ہی بھائی تھے، تو پونا مربع جو ہے نا ان کی زمین تھی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے کہ معاملات کچھ جیسے جیسے ہم چلے ہیں ویسے ویسے آہستہ آہستہ والدین نے ماشاءاللہ سارے بچوں کو پڑھایا، اس قدر معاملات کیے کہ الحمدللہ بھائی میرا آرمی میں ہے، میں خود جو ہے نا ایک وکیل ہوں، والدہ بھی بڑی تھی، اس کے بعد میری مسز، یعنی کہ تقریباً اوورآل جو ہے نا میرا خاندان جو ہے وہ پڑھی لکھی فیملی سے جو ہے وہ بلانگ کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اور میرے بڑے بھائی ایک ہی گھر میں جو ہے نا وہ گاؤں ہزا میں ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ سب سے بڑے اور بہت بڑا میرا خاندان ہے، کیونکہ میں خود بھی وہاں پہ بلانگ کرتا ہوں، میرے چاچے، دادے، پردادے، اور سب سے بڑی بات بردر ان لا، ان کے آگے چاچے، ان کے آگے چاچے، تقریباً ہمارا جو خاندان ہے تقریباً یہ 30+ جو ہے نا وہ گھرانوں پر مشتمل ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت تفصیل سے بتا دیں، تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی جو فیملی ہے، چونکہ آپ ابھی سیاست میں ہیں تو علمی لحاظ سے تو بتا دیا آپ نے، تو مذہبی تھے یا سیاسی تھے، آپ کے خاندان والے کیسے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارا خاندان کوئی سیاسی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ مذہبی ضرور کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میرے والدین جو ہے نا وہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم وغیرہ دیتے تھے، میرے گھر والے بھی جو تھے، والدین جو تھے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے،
تو ان کا بھی میرے اوپر جو ہے نا وہ اثر ہے. صحیح. تو آپ نے یہ وکالت کا پیشہ کیوں چنا؟ ہاں یہ کویشچن آپ نے بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ میں وکالت میں کیوں آیا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں وکالت میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا. اچھا. یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے، یہ ایسا ہوا تھا کہ میرے والد جو تھے نا وہ ایک بھائی تھے، ان کا شریکہ بہت زیادہ تھا. صحیح. اب ایسا کیا کہ زمین تھی زیادہ، اب یہ کیا کہ ان لوگوں نے زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، ساری زمین جو کر. اب جب یہ تھا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم 6 جو ہے نا 7 بہن بھائی تھے. اب ایسا ہوا کہ زمین جو تھی ساری ان کے پاس چلی گئی. اب یہ وہ تو ہمارے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے. اب وہ کیا اب کہ جو ہمارا شریکہ تھا وہ بار بار جو ہے نا وہ ہمیں تنگ کرتا تھا. تنگ اس قدر کرتا تھا کہ یقین کرے کہ میں اپنے بچپن کو جب یاد کرتا ہوں نا تو مجھے نا ایک دفعہ شوق سا ہوتا ہے کہ یار وہ میرا بچپن تھا، کیا تھا وہ، میرا ایک خواب تھا. اتنا ظلم کیا ہے میری والدین کے ساتھ، دنیا سے وہ چلے گئے. اب میں یتیمی میں پلا ہوں. یہ 2002 میں میرے والد، میں نے کیمسٹری کا میرا پیپر تھا تو میرے والد کی جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی میرے گھر میں پڑی ہوئی تھی. صبح میرا بایو کا پیپر تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ تقریباً 7 ماہ گزرے ہیں ان کو. اس کے بعد 7 ماہ گزرے ہیں تو میرا بڑا بھائی تھا، وہ نہا رہا تھا ادھر نا، ان کی ادھر نا ورکشاپ تھی، فیکٹری تھی، یہ بجلی کے بڑے ٹرانسفارمر وغیرہ بناتے تھے. وہ نہا رہا تھا تو نہاتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی. جوان تھے، تقریباً 25-26 سال ان کی ایج تھی. وہ چلے گئے 6 ماہ بعد. ان کی بھی جو ہے نا جو ہمارا سہارا تھا اس کے اوپر. اس کے بعد جو ہے نا وہ میرے دوسرے بھائی تھے، بھائی مبشر شہزاد صاحب تھے. اچھا میرے مبشر شہزاد صاحب جو ہے نا وہ بھائی جو تھے نا وہ بھی نابالغ تھے. اب میری ماں تھی اور جو ہے نا وہ بھائی تھے جس نے یہ سارے معاملہ جو ہے نا وہ کرنے تھے. اب ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا. میری جو پھوپھیاں تھیں نا ان کو حصہ آتا تھا ہمارے پاس. ہم نے کہا کہ آپ ایسا کریں ہم سے پیسے لے لیں لیکن ہمیں نا کچھ ترتیب سے پیسے لیں تاکہ ہم آپ کو ہم دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہم نہیں، یہ صورت نساء کا حکم ہے کہ ہم آپ کو دیتے ہیں لیکن کسی ترتیب سے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ایسا کیا. وہ ہمارا گھر بھی جو تھا نا وہ بھی ان کو جو ہے نا وہ ہم نے دے دیا. لیکن میری ماں نے زمین جو ہے نا وہ اپنی بچا لی اور ہم کسی کے گھر میں رہائش پذیر ہو گئے. اچھا. کسی کے گھر میں رہائش پذیر ہو گئے. لیکن گاؤں والے یہ کہتے تھے کہ یہ اب ساری زندگی یہ خاندان اٹھ نہیں سکتا چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے. لیکن میری ماں نے ہمیں مردوں کی طرح پالا اور میرے بڑے بھائی مبشر شہزاد جس نے ہمیں مردوں کی طرح جو ہے نا ایک بتایا ہے کہ فائٹ کیسے کی جاتی ہے. اصل میں ایک فائٹر انسان ہوں. ایک زمانے سے لڑ کے آیا ہوں، اتنا زیادہ لڑا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میرا جو بچپن ہے نا میں کہتا ہوں وہ ایک خواب تھا لیکن فائٹ کر کے اوپر آیا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا کہ میری ماں نے، اب میرا شریکہ کہتا تھا مذاق کے ساتھ لو، تو میری ماں کو وہ مذاق سے کہتے تھے چدرانی، والد کو کہتے تھے چودھری. زمین زیادہ تھی لیکن زمین کا معاوضہ نہیں ہمیں دے رہے تھے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں تھا. قوم میں اتنے زیادہ معاملہ تھے، جگہ بھی تھی، سب کچھ وہ قبضے میں کر گئے. زمین کے ہاتھے تھے وہ بھی لے گئے، زمین تھی وہ بھی قبضہ میں کر، لیکن نام ہمارے تھی وہ زمین. اب ایسا ہوا کہ میری ماں نے کہا کہ بیٹا ایسا کہ میں آپ کو پڑھانا چاہتی ہوں، آپ پڑھیں. الحمدللہ سارے بہن بھائیوں کو پڑھایا، سبھی گریجویٹ ہیں ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جب 2009 آیا، 10 تھا غالباً، 9 تھا یا 10 تھا، تو اس وقت کیا ہوا کہ ان لوگوں نے چھیڑا خانی. اس کے بعد ہم خاموش رہے ہیں. ہم نے کہا کہ جب تک ہم اپنے طور پہ سٹرونگ نہیں نہ ہو جاتے ہم نے کوئی معاملہ، اگر یہ ہمیں کچھ کہہ بھی دیتے ہیں نا، اگر یہ ہمیں کچھ کہہ بھی دیتے ہیں نا ہمارا شریکہ، تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے. اب یہ ایسا ہوا کہ جب میں نے گریجویشن پاس کی نا تو اس وقت جو ہے نا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اسی طرح جیسے پہلے کام کرتے تھے نا کہ ان کو مارا بھی اور معافی بھی ہم نہیں مانگنی، مارنا بھی ہمیں معافی ملی. مالی طور پہ ہم جو نا سٹرونگ ہو چکے تھے، تقریباً کافی سٹرونگ تھے. مجھے نا ماں والدین نے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو نا لاء کی ڈگری جو ہے نا وہ دیتے ہیں. مجھے شوق تھا تو الحمدللہ میں نے حافظ آباد جسٹس لاء کالج سے لاء جو ہے کیا.
تو اس کے بعد پھر میں نے وہ کیس کیا، وہ اس کے بعد جو ہے نا ان لوگوں نے جو ہے نا وہ میری ماں کو جو ہے نا وہ اسی طرح مارنے کی کوشش کی ہمیں، لیکن ایسا ہوا کہ زمانے نے دیکھا کہ سارا خاندان ان کا میں نے اندر کروا دیا، لیکن جھوٹ پہ نہیں اندر کروایا تھا، جو ان لوگوں نے ظلم کیا ہے نا اس کی ان کو سزا ملی تھی، جنمن سزا ان کو ملی تھی۔ اس کے بعد معاملات جو ہے نا ایسے آگے جو ہے نا وہ چلتے گئے، تو الحمدللہ آج دیکھیں ہمارا ایک گاؤں، آج الحمدللہ اتنے ہم سٹرونگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو کچھ بھی ہو ہم خرید سکتے ہیں، ماشاءاللہ سارے بہن بھائی جو ہے نا الحمدللہ اپنی طور پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ سٹرونگ جو کہ ہیں، اسی وجہ سے جو ہے نا یہ شریکے کی وجہ سے میں جو ہے آپ نا وکیل وکالت بنے ہیں ماشاءاللہ۔ جیسے اکثر ہم نے فلموں میں دیکھا ہوتا ہے ایسے معاملات ہوتے ہیں تو جو ہیرو ہوتا ہے نا پھر وہ گنے اٹھا لیتا ہے، لیکن آپ نے کتاب اٹھائی، آپ نے قلم اٹھائی، بہت اچھا کام کیا، زبردست ہے۔ تو آپ کی نظر میں وکیل کیا ہے؟ وکیل کا معنی ہے مددگار، صحیح، مددگار۔ جب کسی معاشرے میں ناانصافی ہوتی ہے نا تو یہ وکیل جو ہے نا وہ کردار ادا کرتا ہے۔ وکیل لفظ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا الوکیل، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اگر ہم اس کا استعمال صحیح کریں، صحیح بات، اگر ہم اس کا استعمال نہیں نہ صحیح کریں گے تو یہ پیشہ جو ہے نا یہ بدنام ہو جائے گا۔ ایسی بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے مدد کرنا، ہاں مدد، لیکن ابھی کے اگر ہم حالات کی بات کریں تو وکالت ایک مقدس پیشہ تھا، اب ایک کاروبار بن چکا ہے، ایسا کیوں ہے؟ سب سے بڑی بات اس میں جو پرائیویٹ کالجز ہیں نا ان کا جو نا کلیدی کردار ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا یہ سمپل سویپے کر لیتے ہیں، اب یہ کر لیتے ہیں، پرائیویٹ کالج میں پیسے دیتے ہیں، ڈگری جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جناب اب جب وہ آتے ہیں ان کو لا کے اوپر گرپ نہیں ہوتی، پھر وہ جو ہے نا وہ اپنے ضمیر کو سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ پیسہ آنا چاہیے جیسے بھی ہو، پیسہ آنا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی بات جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا ان کو لا کے اوپر گرپ ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ پراپر پڑھیں گے، اس کو لا کے اوپر آپ کی گرپ ہوگی، آپ اپنا انشاءاللہ مجھے پتہ ہے میں تو کبھی نہیں اپنا ضمیر انشاءاللہ سے نہ آج تک کیا ہے، انشاءاللہ نہ کروں گا۔ صرف یہ پرائیویٹ، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ابھی پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل نے اس کے اوپر سب سے بڑا جو ایکشن یہ لیا ہے کہ جو کالی بیڑے ہیں نا، جو جعلی وکلا ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ ہمارے سانگلہ میں بھی کارروائی جو ہے نا وہ ہوئی ہے۔ بانی پاکستان بھی ایک وکیل تھے، ہاں وہ بھی پاکستان کے بانی ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے گورنر جنرل بھی تھے، آپ ابھی PP 131 کے امیر ہیں، آپ بھی وکیل ہیں، تو آپ اس وکالت کے شعبے کو جب قائد اعظم کو دیکھتے ہیں تو آپ قائد اعظم کے حوالے سے یا وکالت کے حوالے سے کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، میں اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جن لوگوں نے اپنا کیریئر جو ہے نا وہ جو ہے نا بطور ایڈوکیٹ جو ہے نا وہ کیا تھا، آپ دیکھ لیں کہ پاکستان بنا دیا، محنت کی اپنی لگن کے ساتھ جو ہے نا اپنا ملک پاکستان دو قومی نظریہ پیش کیا، اور آج ہم ایک آزاد ریاست ہیں۔ اس کے پیچھے بھی جس کا وکیل کو فادر آف پاکستان ہم اس کو کہتے ہیں، وکیل کا ایک بڑا رول ہے معاشرے میں، یہ ناانصافیوں کے خلاف لڑتا ہے، صحیح ہے، یہ معاملہ تھا۔ صحیح ہے۔ وکالت میں تو بہت اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، سفر بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو، اکثر جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، سچ کو جھوٹ کو اور جھوٹ کو سچ بھی کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ اسی پیشے سے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے پیشے کے ساتھ جب کتنا سچ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ ٹوٹلی یہ بات غلط ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات کہ جو نان پریکٹس لائر ہے نا، جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ لا کے اوپر گرپ کیا ہے، جب ان کے پاس کیس آتا ہے نا، لا کے اوپر گرپ نہیں ہوتی، تو جو ہے نا وہ اپنا ضمیر سیل کرتے ہیں، سچ کو جھوٹ۔ اور الحمدللہ میں نے اپنی لائف میں جھوٹا کیس جو ہے نا وہ میں کیس کو پہلے دیکھتا ہوں، آیا یہ کیس جو ہے نا وہ لینے والا ہے، میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آیا یہ کیس ہے اس قابل کہ میں اس کو لوں، اگر یہ غلط ہے تو میں ٹوٹلی ان کو کہتا بھائی میں یہ کیس جو ہے نا وہ آپ کا ہینڈل نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ وائی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں اپنا ضمیر نہ میں نے سیل کیا ہے نہ انشاءاللہ سیل کروں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور کیونکہ میرا ایک ایسی جماعت سے تعلق ہے کہ جس میں ایک ہی جو ہے نا وہ نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، اور جس کے اندر جذبہ ہو، ایمان کا جذبہ ہو، وہ اپنا ضمیر سیل کر سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
میں انشاءاللہ کبھی نہیں، انشاءاللہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. آپ لاہور ہائی کورٹ میں بھی وکیل ہیں، سنگلہلے میں بھی آپ جی جی یہاں پہ بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سفری تھکاوٹ ہوتی ہے، مختلف دوست احباب بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، یار دوست، کبھی ملنا جلنا بھی ہوتا ہوگا آپ کا. تو یہ اتنے سارے معاملات کے باوجود، اتنے سارے معاملات تھے، سامنے معاملات ہیں، اور یہ دنیا داری کا حصہ ہے، چلتے رہتے ہیں، آپ نے یہ سیاست میں کیوں آگے؟ جب میں نے وکالت کا حلف اٹھایا تھا نا، اچھا تو اس میں نا چیزیں ہوتی ہیں. مجھے ٹینشن سے پیار ہے، اچھا. مجھے ٹینشن ٹینشن سے سے پیار ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. دوسری بات ہے کہ مجھے چھٹی والے دن بھی جو ہے نا وہ کام کرنا ہے. میں اپنی زندگی کو انجوائے کر چکا. اچھا. یقین کریں کہ صبح میں ادھر سے گھر سے نکلتا ہوں، 8 بجے میں نکلتا ہوں. 8 بجے کے بعد 4:30 بجے میرے کچہری سے آنا ہوتا ہے. کچہری کے بعد پھر میں نے آ کے جو ہے نا وہ لاء کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے پڑھانا ہوتا ہے. کچھ آفس میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آفس کا کام بھی کرنا ہے، صبح کیس کے لیے بھی تیاری کرنی ہوتی ہے. جب ہائی کورٹ جانا ہوتا ہے پھر تو 2 بجے رات کو جو ہے نا وہ نکلنا پڑتا ہے. تقریباً 2-3 بجے گاڑی کو نکالتے، پھر پہلے جب جائیں تھوڑا سا تیار کرنا ہوتا ہے کیس. لیکن الحمدللہ مجھے نا مزہ آتا ہے ایسے ٹینشن میں کام کرنے کا، اور بطور وکالت میں بہت انجوائے کر رہا ہوں. اور میرا یہ میری سلیکشن، میری والدین کی جو سلیکشن تھی، یہ آج میں کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل جو ہے نا وہ رائٹ ہوں. لیکن اب سیاست میں کیوں ہے؟ سوال یہ تھا. ہاں، سیاست میں کیوں ہے، یہ بھی بات ہے. سیاست یہ ایسا ہے کہ میں نا شروع سے بابا جی کی تقریر وغیرہ جو ہے نا میں سنتا تھا. بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تقریر سنتا. میں ان کی تقریر سے اتنا زیادہ متاثر تھا. تو جب یہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ الیکشن ہوا ہے نا، یہ پی پی 131 میں جب الیکشن ہوا ہے جی. تو اس وقت میں نے نا اس میں مجھے نا باڈی میں جو ایڈ کیا تھا، سٹی ناظم تھا، میں ناظمی اعلیٰ تھا، میں جو بطور سٹی ناظم جو ہے نا وہ ایڈ ہوا. اس میں بھی میں نے اپنا کام کیا اور آسان طریقے سے کام کیا. میرا سیاست میرا نہیں تھا ارادہ، میرا صرف ایک ہی تھا کہ حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے، جس میں میرا بھی کردار ہو. میں اس میں میری بڑی دلچسپی تھی کہ یار میں بھی جو ہے نا اس میں کو کردار ادا کر سکوں گا. تو اس کے بعد میں لیگل ایڈوائزر بھی رہ چکا ہوں. آہستہ آہستہ میں نے جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے نا میں نے محنت کی، ورک کیا، اور دیکھیں آپ کے سامنے ہے. یوں تو پر کئی سیاسی جماعت ہیں پاکستان میں بھی، ہمارے شہر میں بھی سب سیاسی جماعت موجود ہیں. تو تحریک البیک سے آپ اٹیچ ہوئے بابا جی کی وجہ سے، پھر الیکشن ہوئے، الیکشن میں خاطر خواہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی. دوسروں کو جتنے ووٹ پڑے اتنے زیادہ ووٹ نہیں تھے، 14,000 ووٹ کے زیادہ کامیابی ہے بھی اور نہیں بھی. تو آپ نے اس کو چھوڑ کر دوسری جماعت میں ابھی تک جانے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے نون لیگ ہے. نون لیگ کا کوئی کردار آپ کے سامنے ہے. سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. جتنا پیسہ سارا بڑا، اگر وہ پاکستان سے محبت وطن ہے تو پاکستان ادھر میں کیوں نہیں ہے؟ صحیح. بعد میں آتی ہے پیپل پارٹی کی بھی آپ کے سامنے ہے قیادت کی. نہیں ہے. ان کے کرپشن کے بے حد جو ہے نا وہ کیسز جو ہے نا چل رہے ہیں. اس کے بعد ہے پی ٹی آئی سے تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اتنی زیادہ لوگ تنگ ہیں، اتنی زیادہ تبدیلی. کس چیز کی تبدیلی؟ 126 دن کا دھرنا ہوا ہے، وہاں پہ لڑکیاں ناچی ہیں. اس لیے ہم نے یہ تبدیلی دیکھی ہے. غریب آدمی، یقین کریں یہ تبدیلی نہیں تھی، یہ بربادی تھی. میں بابا جی سے لگاؤ تھا میرا، امیر المجاہدین، اور ان کی لائف آپ ملاحظہ فرما لیں. بابا جی کی ان لوگوں کی لائف یہ تھی کہ آپ نے ان کا گھر دیکھا، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی بھی پراپرٹی نہیں ہے ان کی. یہ آپ ملاحظہ فرما لیں. ایک سادہ سی زندگی گزاری ہے، سادہ سی، بالکل سادہ سی زندگی. نہ کوئی ہم بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہیں. ہم بھی ان کے پیروکار ہیں. جیسے ان کی انشاءاللہ ان کی اطاعت کی ہوئی ہے، ایسے ہی انشاءاللہ ہم چلیں گے. کوئی مال نہیں اکٹھا کیا. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اور حضور کے دین کو تخت پہ لانا. جب حضور کا دین تخت پہ آ جائے گا نا تو ہمارا ملک انشاءاللہ پھولے گا، پھلے گا انشاءاللہ. تحریک البیک جہاں پر امیر مجاہدین نے یا ان کی جتنی بھی کابینہ ہے، ان کے جتنے ماننے والے ہیں، جتنا انہوں نے عشق رسول کو بیدار کرنے میں، نوجوانوں کے اندر عشق رسول کو مزید اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، وہ ناقابل فراموش ہے. ہر ایک زبان پر، ہر دوسرے مسلک کے لوگوں میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جتنا بابا جی نے کام کیا اتنا پہلے کسی سنی جماعت نے نہیں کیا. ابھی جب بات کرتے ہیں اس کے بعد کی،
تو بہت ساری تلخ یادیں بھی موجود ہیں ماضی قریب کی. تو چلے جائیں تھوڑا پیچھے چلے جائیں, سیاسی پکڑ دکڑ میں کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے, پکڑ دکڑ ہوتی ہے, پھر جیلوں میں بھی لے کے جاتے ہیں جتنے بھی آپ سے پہلے امیر گزر چکے ہیں, جو کارکن ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سارے معاملہ دیکھنے پڑتے ہیں. تو یہ ساری ٹینشنز بھی تھیں. آپ چونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ شروع سے مصیبتیں دیکھتے رہے ہیں, فائٹ کر کر کے آپ اوپر آئے ہیں. ابھی الحمدللہ آپ ایک سیٹل ہو چکے ہیں, اچھی فیملی ہے ابھی آپ کی. ابھی تو وہ مصیبتیں شاید آپ کو وہ یاد ہے لیکن ابھی دیکھ نہیں رہے. تو پھر آپ نے تحریک لبیک کو کیوں جوائن کر لیا جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پر امیر ٹکتے بھی نہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امیر ٹکتے بھی نہیں ہیں. جی. امیر کیوں نہیں ٹکتے؟ امیر بالکل ٹکتے ہیں, ٹکٹ نہیں دیا جاتا بالکل. لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ امیر جو ہوتا ہے نا, جب اس کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے نا, تو وہ رسپانسبلٹی جو ہے نا, ظاہر سی بات ہے دوسری جہاں پہ بھی قومیں آباد ہیں, دوسری جو ہے نا سیاسی جماعتیں بھی ہیں, ان لوگوں نے بھی اپنا جو ہے نا وہ اپنے بندے چھوڑے ہوتے ہیں, صحیح کھینچتے ہیں. لیکن میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی امیر ہے وہ منافق نہیں ہے. اس کو وہ اپنی کو پرابلم ہوگی گھریلو, لیکن وہ منافق نہیں ہے. آج بھی انشاءاللہ وہ تحریک کے ساتھ شانہ بشانہ ہے. جیسے آپ نے کہا, میں ریسنٹلی بات کروں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, ایک امیر صاحب نے جب لا تعلقی کا جب نوٹیفیکیشن جاری کیا, انہوں نے بتایا کہ میرا تحریک لبیک سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ بات ٹوٹلی جو ہے نا وہ غلط ہے. لیکن میرے ثبوت موجود ہے, میں تصویر دکھا سکتا ہوں آپ کو, ان کا جو اخبارات میں بھی یہ شائع ہوا تھا. اصل میں یہ بات ہے, لا تلقی نہیں کی تھی. اچھا. لا تلقی نہیں کی تھی. آج بھی وہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو رضوی شہزادہ ہے نا, وہ کبھی لا تلقی نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اس نے لا تلقی نہیں کی. یہ صرف اب کوئی ایک بیان بتا دیں قاری منیر صاحب کا, کسی بھی صفحہ مثل پہ موجود ہے, اخبار کا ایک ٹوٹا ہی ہے نا, ایک ٹکڑا ہی نا, وہ تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس کو بابا جی خادم حسین امین المجاہدین کی تربیت ہے, وہ منافق نہیں ہو سکتا, وہ لا تعلق نہیں ہو سکتا. اس کے دل میں وہی جذبہ ہے, وہی جذبہ ہے, تاجدار ختم نبوت زندہ آباد. ماشاءاللہ. چونکہ مان میں تھا پہلے, ابھی چند ماہ ہوا ہے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے. تحریک لبیک پہلے سے وجود میں تھی یہاں پر, اتنی متحرک نہیں تھی جتنی ابھی میں دیکھ رہا ہوں. جب آپ آئے, آپ کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا, مختلف واٹس ایپ گروپ کی مدد سے مجھے پتہ چلا کہ جی آپ نئے امیر ہیں, آپ کو مبارکباد بھی پیش کی. تو میں نے بھی یہی سوچا کہ جیسے پہلے ایک سوئی ہوئی جماعت تھی ویسے ہی آگے بھی چلے گی. لیکن میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ آپ نے آتے ہی حلف اٹھانے سے کچھ پہلے, کچھ حلف اٹھانے کے بعد اتنے کام کیے ہیں کہ اب جتنی بھی سیاسی جماعت ہیں ان کے لیے آپ نے جو ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں, جتنی آپ نے کام کیے ہیں, تنظیم سازی کا ہے یا رکنیت سازی کا ہے یا اور بھی جو معاملات ہیں, آپ گاؤں میں کریا جا کر یہ سارے کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں, اور اب مستقبل کے حوالے سے آپ کیا ارادے رکھتے ہیں مزید؟ بڑا آپ کا امپورٹنٹ جو ہے نا کویسچن جو ہے نا وہ زبردست ہے. بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی کہ میں ایک واحد امیر ہوں جو فائٹ کر کے آیا ہوں, فائٹر ہوں. جب میں نے حلف اٹھایا تھا نا, جب مجھے نوٹیفیکیشن دیا جاتا تھا, تو میری پہلی جو تھی نا, پہلی ترجیح جو تھی نا کہ میں اپنے فیصلے دبنگ کروں گا. اچھا. یہ وہی کیبنٹ وہی ہے. کچھ بندے میں نے اندر سے کچھ ایڈ کیے ہیں. دیکھیں نا, کیبنٹ وہی ہوا ہے, لیکن اس کو چلانا کیسے ہے. جی. اس کو پیپر ورک دیا جاتا ہے. اب یہ میری جو ہے نا کیبنٹ یہ 16 افراد پر مشتمل ہے. اب میں سب کو علیحدہ سے پیپر ورک دیتا ہوں کہ آپ نے اس گاؤں میں جانا ہے, آپ نے یہاں سے باڈی, ابھی بھی میں چند لمحے پہلے میں باڈی کے متعلق بات کر رہا کہ یار باڈیاں بنی ہیں کہ نہیں, بار تنظیم سازی ہوئی ہے کہ نہیں. اب یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے, جیسے ہی میں نے انٹری کی ہے نا, سب سے پہلے مجھے ٹاسک یہ ملا, میں نے 17 یوسیاں ٹوٹل, میں نے 17 یوسیوں میں کیمپ لگائے ہیں. 17 یوسیوں میں الحمدللہ. اور الحمدللہ میں نے جو ہے نا وہ سب کچھ اچیو کیا. وہاں سے جو مجھے چاہیے تھے وہ میں نے اچیو کیا. 3700 میں نے جو ہے نا وہ رکن سازی فارم جو ہے نا وہ فیل کیا, جس میں 3200 جو ہے نا وہ فیل ہو چکی ہیں الحمدللہ. یہ میرے لیے بڑی, اور وہ کیسے ہوا, کیونکہ میں اس کی نگرانی مانیٹرنگ خود کرتا تھا. میں کبھی بھی جو ہے نا وہ ایک بات, میں آج کا کام کل پہ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑتا. ڈو ناٹ پٹ آف ڈیٹ ٹمارو واٹ یو کین ٹو ڈے. جو میرا کام ہے وہ میں ڈیلی کا جو میرا ہوم ورک ہے وہ میں ڈیلی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں
کہ آج کا کام میں نے کل پہ نہیں کرنا. تنظیم سازی کی. پھر میں نے کیا کیا, کیمپ لگائے. 3 بندے میں نے جو ہے نا ہر گاؤں سے میں نے 2 جو ہے نا ہر یوسی سے 2 گاؤں جو کیے. لیکن یہ مجھے مرکز کی طرف سے حکم بھی تھا کہ آپ نے 2 گاؤں, لیکن میں نے کیا کیا, میں نے ہر گاؤں میں جو ہے نا وہ یہ نہیں کیا, جہاں پہ کیمپ لگے وہاں پہ کیمپ لگائے, جہاں پہ پتہ ہوا کہ یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگ ڈر کے سامنے تحریک لبیک کا نام نہیں لیتے, وہ فوری طور پہ ہم نے کیا کیا, وہاں پہ ہم نے پردے سے لوگوں کے گھروں میں جو ہے نا وہ فارم جو ہے میں نے بھجوائے. میں نے ہاں یہ میں نے کیا, میں نے جینٹ سے کہ فیمیل کے بھی کروائے ہیں, ان کے گھروں میں بھیجے ہیں کہ آپ ان کو فل کریں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے, لیکن میں نے کروائے ہیں. جس کی مثال سب کے سامنے ہے. اور انشاءاللہ مستقبل میں اب ملازم انشاءاللہ میں یہ میرا وعدہ ہے آپ سے, انشاءاللہ اگر الیکشن فیئر ہوئے, ٹھیک ہوئے, سٹی کا چیئرمین ہمارا ہوگا. اچھا, انشاءاللہ. یہ آپ کا دعویٰ ہے یا آپ یقین ہے یا ایمان ہے؟ ہاں یہ میرا یقین بھی ہے, میرا ایمان بھی ہے. سٹی کا چیئرمین ہمارا ہوگا. سٹی کی سب وارڈوں میں ہمارے جو ہے نا وہ کونسلر انشاءاللہ ہوں گے. اس کے بعد ہماری تھوڑی سی ویک پوائنٹ ہے کہ ہمارا جو ادھر یو سی نمبر 9 10 اور اس سے آگے جو ہے نا یہ 11 وہاں پہ جو ہے نا ہمیں تھوڑی سی ورک کی ضرورت ہے. لیکن وہاں پہ بھی انشاءاللہ ابھی ہمیں اس کے رزلٹ ملنے جو ہے نا وہ شروع ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ ہماری جو 8 یو سی ہیں نا, یہ ہماری سٹرونگلی میں نے ان کا وزٹ کیا ہے, وہاں پہ پیپر ورک کیا ہے. وہاں پہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا ٹوٹلی جو ہے نا میں نے ٹوٹلی جو ہے نا وہ یوسیوں کا وزٹ کیا ہے. اور میرے پاس ڈیٹا موجود ہے, پچھلا بھی میں نے ریکارڈ لیا ہے کہ ہمارا پیچھے جو ہمارا الیکشن ہوا ہے, جو یہ کیا کہتے ہیں جنرل الیکشن, میں نے اس کی لسٹیں نکالی ہیں. اس میں دیکھا کہ کہاں کہاں پہ ہمارے ووٹ جو ہے نا کم ڈلے ہیں, وہاں پہ ہم نے ورک جو ہے میں نے زیادہ کیا. ابھی ہم زیادہ کریں کہ وہاں پہ ہماری جو ہے نا اکثریت ہو ووٹ کی. اور الحمدللہ وہ چیزیں ہم اچیو کر رہے ہیں, انشاءاللہ مزید کریں گے. یہ میں آپ کو ابھی یہ آپ کی لائیو جو ہے نا یہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ میری بات آن ریکارڈ انشاءاللہ رکھ لیں. پہلی 10 یوسی ہیں, ان میں آپ جو 8 یوسی ہیں نا ان میں ہمارا چیئرمین ہوگا. اچھا, اگر غیر جماعتی ہو یا جماعتی ہو, لیکن انشاءاللہ وہ ہمارا ہوگا. سارا شہر جو ہے نا اس میں ہمارا جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کونسلر بھی ہوں گے, اور سٹی چیئرمین بھی ہمارا ہوگا. سٹی چیئرمین بھی ہوگا. تحصیل ناظم کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑنی ہے. کیوں کرنی پڑنی ہے؟ کیونکہ علاقہ تھوڑا سا زیادہ وہاں پہ, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ ایم پی لیول کا جو ہے نا وہ الیکشن ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے. اگر ہم تحصیل ناظم کو جو ہے نا وہ اچیو کر گئے تو انشاءاللہ آگے والا ایم پی اے بھی ہمارا ہوگا اور ایم این اے بھی ہمارا ہوگا انشاءاللہ. 132 میں بھی, اور ضلع والے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام جو ہے نا وہ 131 کا ماشاءاللہ ٹھیک جا رہا ہے, آپ کو 132 کی ذمہ داری جو ہے نا وہ بھی سونپ دی جائے گی یہ میرے لیے. اور یہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے, کیونکہ میں محنت اور لگن سے اور دل سے یہ سارے کام کرتا ہوں. مجھے کوئی پیسے کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم یہ معاملات کریں گے. الحمدللہ یہ تحریک ہے جو اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی کا کھاتے ہیں. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا اور ارادے بھی بتا دیے. جو ہمارے دوسری سیاسی پارٹیز دیکھ رہی ہیں ان کے لیے یقینی طور پر بہت فائدہ مند چیز ہوگی, جس طرح آپ نے بریک بینی سے اور ڈیٹیل کے ساتھ کام کیا ہے, اور جو دوسری پارٹیز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, عام جیسے کہ میں نولی کا پی پی کا بندہ ہوں یا پی ٹی آئی کا ہوں, تو میں آپ کی جو جماعت ہے تحریک لبیک ہے اس کو میں کیوں جوائن کروں, یا آپ اس کو کیسے کنوینس کرتے ہیں؟ ہاں زبردست, یہ بات پہ آپ کا کویشچن ماشاءاللہ بڑا زبردست. پہلی بات تو آپ نے کہا کہ دوسری سیاسی پارٹی جو ہے نا تحریک لبیک کا ووٹ ٹوٹتا نہیں ہے. جو تحریک لبیک کا ووٹ ہے وہ تحریک لبیک کا ہی ووٹ ہے, وہ ٹوٹتا نہیں ہے. تحریک لبیک کو جوائن آپ کیوں کریں گے؟ صحیح, کیونکہ ہمارا جو منشور ہے نا وہ ہمارا جو منشور ہے دین کو تخت پہ لانا. یہ سب سے بڑی بات ہے. جو ہمارا نعرہ ہے نا وہ ہے لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, بالکل یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کوئی سیاسی لوگ کہتے ہیں یہ آپ کا سیاسی نعرہ ہے, ہمارا سیاسی نعرہ نہیں ہے, ایمانی نعرہ یہ ہمارا ایمانی نعرہ ہے. انشاءاللہ روز محشر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جب پیش ہوں گے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو عالم جو ہے نا وہ انشاءاللہ جب واز دیں گے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کے نام سے ہی انشاءاللہ اٹھیں گے. تو ہمارے اس نعرے میں اس قدر جذبہ ہے لوگوں میں, جب یہ آواز لگتی ہے نا تو جو ہمارے مخالفین ہیں انشاءاللہ وہ ان کے منہ سے بھی یہ نکلتا ہے لبیک یا رسول اللہ. تو ہم تو کہتے ہیں کہ دین کو تخت پہ لائیں. صحیح,
دین کو تخت پہ لائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا نا. جب دین تخت پہ آئے گا نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. وہی ہوگا جو پہلے جو یہ حال ہے، اتنا قرضہ چڑھ گیا، یہ ہو گیا وہ. چلیں کچھ سیاسی ہوتے ہیں، نعرے بھی ہوتے ہیں سیاسی نعرے، جیسے تبدیلی کا نعرہ، پھر دوسری سیاسی، ہر کسی کا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں اور آگے سوالات کروں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں مجھ سمیت جتنے بھی پی پی 131 کے لوگ ہیں، جو بھی تحریک لبیک کے جاننے والے ہیں، اس کی چاہنے والے ہیں، وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے شہر کے، جو ہمارے حلقے کے جو امیر ہیں، ان کی نظر میں امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کون تھے؟ ہاں ماشاء اللہ الحمدللہ. امیر المجاہدین، یقین کرے جب امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا نام آتا ہے نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیوں کہ ایک ویل چیئر پہ مجبور آدمی تھا، لیکن اس نے بڑوں کی نیندیں حرام کر دی. انٹرنیشنل لیول تک ان کی تقریریں جو ہے نا وہ ترجمہ کر کے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. جب ان کا جنازہ تھا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں دنیا نے پڑھا تھا. وہ ایک عاشق رسول تھا، دنیا والوں کو اس کی قدر ہی نہیں ہوئی. جب وہ زندہ تھا تو اس وقت اس کے اوپر بہت زیادہ بلیم لے گئے، یار یہ پیسے لے کے وک گیا. جب دھرنا ہوا یہ پیسے لے کے بیٹھ گیا، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. اور یہ دیکھیں کہ نون لیگ کا صفدر، کیپٹن صفدر اس کے مزار پہ جا کے دعا کرتا ہے. یہ وہی صفدر ہے جو اس کے خلاف جو ہے نا وہ بولتا تھا کہ امیر المجاہدین جو ہے نا یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. اور وہاں جا پہ اس نے دعا کی کہ ایسے گیا، صرف وہاں پہ اس نے وزٹ کیا، وہاں جا کے دعا کی. امیر المجاہدین وہ تو ایک مجاہد اسلام تھا. ان کی تعریف، وہ تو کسی تعریف کے جو ہے نا محتاج ہی نہیں ہے. امیر المجاہدین کا نام جب آتا ہے نا تو روح کانپ اٹھتی ہے. میں تو میرے پاس تو ان کے پاس اتنے لفاظ ہیں کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. لیکن یہ کہ بابا جی نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے کہ دین کو تخت پہ لانا ہے. ان کا بھی ایک ہی نام تھا، ایک ہی نعرہ تھا، من سبا نبیا فقتلہ، جو نبی کا گستاخ ہے اس کو کاٹ کے رکھ دو. اور یہ میں حدیث سے پاک یہ کن کی یہ روایت ہے؟ حضرت علی مولا علی مشکل کشا کی روایت ہے. صحیح. یہی تھا ان کا جو ہے نا مین ایجنڈا. جسے آپ نے بتایا جو انہوں نے بہت کام کیا ہے دین اسلام کے لیے، عشق رسول بیدار کرنے کے لیے، لیکن ان کے بارے میں سیاسی طور پر بھی، مسلکی طور پر بھی، اور کچھ ذاتی طور پر بھی کسی لوگوں کو نفرت ہوتی ہے نا، تو لوگوں نے ان کے خلاف منفی باتیں کی ہیں، ان کی گالی کو لے کر یا ان کی کوئی بھی الفاظ کو لے کر بہت ساری میمز بھی بنائی ہیں، لوگوں نے ان کے خلاف ویڈیوز بنائی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ دنیا داری ہے، آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہوں گے، ضروری تو نہیں آپ تحریک لبیک والوں سے ہی ملے، آپ اوقات آپ کا جو ہے لین دین، سلام دعا دوسرے لوگوں سے بھی ہوگی. تو جب لوگ آپ کے سامنے بابا جی کے بارے میں کوئی منفی بات کرتے ہیں یا ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرتے ہیں تو آپ ان کو کیسے رسپانس دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر المجاہدین کی زندگی سب کے سامنے ہے. ان کا جنازہ صحیح مینار پاکستان میں ہوا تھا. جی. سب سے بڑی مثال یہ ہے. صحیح. کہ ان کو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ یہ دنیا کی ہسٹری میں اتنا جنازہ کسی کا نہیں ہوا. صحیح. اتنا جنازہ نہیں ہے، لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں میں دنیا تھی. ایک مجاہد اسلام کا جنازہ تھا. لوگ ان کے جنازے میں کیوں آئے تھے کہ یار یہ ایک مجاہد اسلام ہے، ہم اس کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو جائے. وہ دنیا میں ایک ولی تھے. جی. لوگوں کو ان کی قدر نہیں تھی. صحیح بات. اب جو چب رہے ہیں تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی، یہ ہو رہا ہے معاملات. ہمیں تو ان کی بتانے کی ضرورت ہی. لوگ گروہ کے گروہ جو ہے نا وہ شامل، وہ چلے گئے دنیا سے. لیکن اب اتنے زیادہ اس میں لوگ جو ہے نا انٹری کر رہے ہیں تحریک لبیک میں. یقین کریں میں وزٹ کرتا ہوں اپنے حلقے کا، صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ میں امیر پی پی 131 ہوں. تو جناب یہ ہم آپ کو دعوت نامہ جو ہے نا تحریک لبیک میں جو ہے نا رکن صدیقہ کہتے ہیں لائیں پورا خاندان ہم آپ کے ساتھ. ایک نہیں آپ لائیں، ہم گھر میں فل کر کے آپ کو پھر کہتے ہیں فل بھی کرتے ہیں. فل کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں خود موٹر سائیکل میں پٹرول ڈال کے ادھر سے تیل پھونک کے ادھر جو ہے نا وہ مجھے دے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم نے کھانا پینا بھی کچھ نہیں ہے، یہ ہماری جو ہے نا یہ حاضری قبول کر دینا. صحیح. بابا جی نے کہ ایک فقرہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا لیکن ان کے بارے میں مشہور ہوا
کہ جب وہ بات کرتے تھے تو وہ اتنے جلالی ہو جاتے تھے کہ پھر سمجھ سے بالاتر ہوتا تھا کہ ایک ممبر رسول پر بیٹھا ہوا شخص جو عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو اور کلام اقبال بھی پڑھنے والا ہو، وہ کیسے کہہ سکتا ہے وہ گودی پہن دی سیدھی. تو یہ ایسی جو ویڈیو جب آتی ہیں جو دیکھتے ہیں آپ لوگ، تو یہ حقیقت میں کیا بابا جی نے ایسے کہا تھا؟ جب کہا تھا تو اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اصل میں؟ یہ بات یہ ہے کہ مین چیز یہ بتانی، پین کی سیدھی کس کو کہا تھا، یہ آپ کو کہا کس کے لیے حکم تھا، کن کو کہتے تھے؟ کہا تو انہوں نے گستاخ رسول کو کہا تھا. گستاخ رسول کو، گستاخ رسول کو. آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی مولا علی سے مشکل کے ساتھ سے روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ من سبا نبیًا فقتلہ، گالی تو بڑی دور کی بات، حکم ہے کہ اس کا ساٹھ جو ہے نا وہ کاٹ کے رکھ دو، صحیح، اس کو فنا کر دو. گالی تو بڑی دور کی بات ہے، آقا دو عالم کی گستاخی کرے اس کے لیے گالی تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو تو کاٹ کے رکھ دینا چاہیے. ہمارے امیر المجاہدین علامہ خادم صاحب رضوی جو تھے نا، وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، وہ کبھی اپنے نبی کے اوپر بات نہیں برداشت کر سکتے تھے، اس لیے وہ یہ معاملہ تھے. میں کہہ رہا ہوں اس کو، یہ جو حدیث پاک ہے منصبہ نبیًا، یہ فقتلہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کا جو گستاخ ہے اس کو کاٹ کے رکھ دو. گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. یہ ہمارا ایک ایمان کا حصہ ہے. ماضی میں جتنے بھی ہم صحابہ کرام کو دیکھ لیں، تابعین کو دیکھ لیں، تبع تابعین کو بھی دیکھ لیں، جو ہمارے جتنے بھی شخصیات گزرے، جیسے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھ لیں، تو اس میں بھی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو وہ سر قلم کر دیتے تھے. تب ایک دور تھا کہ جب کہہ لیں کہ بادشاہی نظام تھا، تلوار تھی، چلا. ابھی پاکستان میں قانون ہے، پوری دنیا میں بھی قانون ہے، ہر ملک میں قانون ہے. تو اگر ہر بندہ سر تن سے جدا کرنا شروع کر دے گا، میری آپ سے لڑائی ہوگی، آپ بھی سنی میں بھی سنی، آپ اہل حدیث یا آپ اہل دیوبندی، کوئی بھی شخص ہے، اگر وہ کوئی بات کرتا ہے ایسی جو میرے عقیدے سے مطابقت نہیں رکھتی، تو میں اس کو گستاخ سمجھ کے کاٹ دوں گا. تو ایسا کیسے چلے گا؟ اور یہ کیا کون فیصلہ کرے گا؟ میں کروں گا؟ کون کرے گا؟ کون گستاخ اور کون عاشق؟ یہ میں بتاتا ہوں اس کی، اسی لیے یہی تو بات ہے ہماری کہ میں بطور وکیل ہوں، میں سب قانون کو سمجھتا ہوں، سب بات کو سمجھتا ہوں. یہاں ہمارے ملک میں انگریز کا قانون ہے. قانون تو پاکستان کا اپنا قانون ہے نا. دیکھیں وہ وہاں اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، فالو نہیں ہو رہا، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، لیکن قانون تو پاکستان کا اسلامی قانون ہے نا. یہ میری بات سنیں، پاکستان کا قانون نہیں ہے، یہ انگریز کا قانون ہے. یو کے اور یو ایس اے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں، یہ مل کے جو ہے نا ہمارا قانون چل رہا ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے نا اسلامی قانون یہاں پہ ہو، دین کو تخت پہ لایا جائے. یہاں پہ قاضی بیٹھے، قاضی جو وہ حافظ قرآن ہو، اس کو دین کا پتہ ہو، اور کو پتہ ہو کہ اب دیکھیں نا معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ادھر 302 کا ملزم ہوتا ہے، ادھر جو ہے نا وہ اس کی رہائی ہو جاتی ہے، ادھر جو ہے نا وہ زنا کا ہوتا ہے، ادھر جو ہے نا وہ آپس میں غریب آدمی ہوتا ہے، بچی ہوتی ہیں، ان کو جناب وہ پیسے دیتے ہیں، ان کو بٹھا لیتے ہیں. جگیدرانہ نظام ہے یہاں پہ، کوئی معاملات ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے نا وہ قانون ہمارے پاکستان میں آئے گا نا، تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کسی کو پتا ہوگا کہ چوری کی سزا جو ہے ہاتھ کاٹنا، وہ چوری نہیں کرے گا. جب کسی کو یہ پتا ہوگا کہ قتل کی، دیکھو نا لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں لکھا کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت. یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ، آپ سامنے ہیں، انصاف نہیں ہے، صحیح ہے، جنگی جو ہے نظام ہے. لیکن ایک بات بتا دوں، جو بھی ہمارے نبی کو گستاخی کرے گا نا، ہمیں اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں ہے، ہماری آل اولاد جان مال سب کچھ قربان، لیکن ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے. من سبا نبیًا فقتلہ، اس کو کاٹ کے رکھ دو. اب کیا ہوتا ہے، اب یہ دیکھیں عمران خان کو دیکھیں، ان کی حکومت کو دیکھیں. آسیہ ملونہ تھی، اس نے کیا کیا، اس نے یہاں پہ گستاخی کیا. ہمارے ضلع کا یہ وقوع ہے، ہمارے ادھر ضلع کا وقوع، ضلع ننکانہ صاحب کا کیا ہوا. سول کورٹ، سیشن کورٹ نے اس کو پھانسی کی سزا دی، ہائی کورٹ نے اس کو پھانسی کی سزا دی. اب کیا کیا عمران خان، ثاقب نثار اور ان کے ساتھ مل کے جناب فخر کے ساتھ جو ہے نا وہ BBC کو انٹرویو دے رہا ہے کہ جناب ہم نے جو ہے نا اس کو
اقلیتوں کو تحفظ دیا ہے اور ان کو باہر جو ہے نا وہ فرانس میں اس کو تمغے گالوں میں ڈالے گئے، اس کو جناب مختلف جو ہے نا چیزوں سے نوازا گیا. جی جی کیوں نوازا گیا؟ کہ اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے. جی بالکل صحیح ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے دین جو ہے تخت پہ آئے اور اسلامی قانون آئے. آج جیسے آپ نے اسلامی قانون کی بات کی، میں تھوڑا سا ماضی میں چلا جاؤں. میری عمر کم ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے، لیکن اگر ہم جب دیکھتے ہیں معاشرے میں تو JUIF ہے جو کہ مولانا فضل الرحمان ہے، جماعت اسلامی ہے، متحدہ مجلس عمل بھی مارز وجود میں ہے جب شاہ احمد درانی صاحب ان کو لیڈ کر رہے تھے. یہ تمام اسلامی جماعتوں کا بھی یہی منشور تھا جو ابھی تحریک لبیک کا ہے. 19-20 کا فرق ہوگا، جہاں ظاہر بات ہے بابا جی کا اور ان کا، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ جو دین محمدی ہے وہی تخت پر آئے، جو اسلام میں جو قانون ہے وہی پاکستان میں قانون ہونے چاہیے، وہی امپلیمنٹیشن ہو. متحدہ مجلس عمل کو ایک بار اچھا خاصا موقع بھی ملا، لیکن انہوں نے بھی وہ کلیدی کردار ادا نہیں کیا. مولانا فضل الرحمان بھی کئی سالوں سے یہ حکومت میں رہ چکے ہیں، وہ بھی ایک اسلام مذہبی جماعت ہے، مسلک الگ ہے. ابھی اہل حدیث بھی جماعت الدعوہ جو ابھی ان کا ڈیفرنٹ نام ہے، وہ بھی ابھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ان کے منشور میں بھی یہی چیز ہے، تحریک لبیک کا بھی منشور یہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو جتنی بھی مذہبی جماعتیں آئی ہیں پہلے اور تحریک لبیک میں کیا فرق ہوگا؟ کیا یہ صرف سیاسی نعرہ ہوگا یا حقیقت میں کبھی عمل درآمد بھی ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مجلس عمل ہے، جو آپ نے جو سارے ہیں PDM آپ نے کہا نا، نہیں PDM تو ابھی بنی ہے نا، وہ JUIF ہے نا، جماعت مولانا فضل الرحمان کا جماعت اسلامی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اس نے کشمیر کا وہ چیئرمین رہا، اس نے کیا کیا ہے صفائی اپنے؟ وہی نا، لیکن وہ ووٹ تو اسی چیز پہ مانگتے ہیں نا جی کہ ہم دین محمدی کو آگے لے کے آئیں گے. اگر جماعت اسلامی کی بات کریں، سراج الحق صاحب ہیں، ان کی بات کر لیں تو ان کا بھی یہی دعویٰ ہوتا ہے. قاضی سیاح احمد صاحب تھے تب بھی یہی باتیں تھیں. یہ شاہ احمد نورانی صاحب تھے تب بھی ان کی یہی باتیں تھیں. شاہ احمد نورانی صاحب کے بطور سنی کوئی ان کی بات سے یا ان کے کسی بھی قول و فعل سے کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں. وہ ان کی شخصیت پہ کروڑوں سلام. جتنا شاہ احمد نورانی صاحب نے کام کیا ہے، ان کو اقتدار بھی ملے، بہت بڑے لیول پر نہیں ملے، لیکن جتنے بھی ملے ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی مذہبی جماعت نے آ کے کوئی عملی کردار جو وہاں پہ دکھایا ہو کہ ہاں یہ ہمارا منشور تھا، یہ امپلیمنٹیشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سراج الحق ہے، مولانا فضل الرحمان، ان کی پراپرٹیاں اب ملاحظہ فرما لیں. جی وہ تو سب کے سامنے ہے، کتنی سب کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے. جی ہمارے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی مثال جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ تو الیکشن سے پہلے سب ایسے ہی ہوتا ہے. عمران خان صاحب بھی الیکشن سے پہلے ساری تقریریں کرتے تھے اور ڈیفرنٹ تھی. الیکشن کے بعد جب آتے ہیں اقتدار میں، حالات ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں. یہ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ ہماری قیادت کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے سعد بھائی جی نے یہی کہا ہے کہ انشاءاللہ غریب اور امیر یہ نہیں لفظ ہوگا، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فرق نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں. انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ جو ہمارے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ہمیں جو ہے نا وہ بتایا ہے، انشاءاللہ لبیک والے اب اپنی آنکھیں جو ہے نا وہ بند نہیں رکھیں گے. ہم جو ہے وہ ناموس رسالت پہ پہرا دیں گے، کیونکہ بابا جی ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ آپ نے ناموس رسالت پہ پہرا دینا ہے. انشاءاللہ ہم دیں گے. یہ تو ہمارے بطور مسلمان ہونے کا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سیاست کی بات کر رہے ہیں، سیاست میں یہ ہے. سیاست کی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے نا جب الیکشن نہیں ہوتا اس وقت حالات اور ہوتے ہیں، جب الیکشن آ جاتے ہیں حکومت میں آ جاتے ہیں اس وقت یہ ہمیں یہ نہیں ہے. انشاءاللہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ ہمیں دنیا داری سے کوئی پیار نہیں ہے. ہمیں صرف ایک ہی ہے بس. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا نظام مصطفیٰ راج کروانا بس. چلیں اللہ خیر رکھے جی. نیک تمنا آپ کے ساتھ ہے. اگر بات کریں بابا جی کی، بابا جی اپنی زندگی میں ہم چاہتے تھے کہ اور وہ اللہ پاک ان کو لمحے حیاتی دیتے، لیکن ظاہر سی بات رب کے فیصلے ہیں، کوئی ٹال نہیں سکتا. جب آپ کی وفات سے پہلے، یہ دنیا سے پردہ کر جانے سے پہلے اگر ہم دیکھیں، آپ بابا جی نے اتنی قربانیاں دی، جیلوں میں رہے کئی مہینے تک ان کو قید و بند رکھا گیا، مصیبتیں رہیں، لا زوال اور لا تعداد کہانیاں موجود ہیں جو ان کے اوپر ستم ان پر کیے گئے، دھرنے گئے، ان کے اوپر شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، سارے معاملات ہوئے، ان کی تذلیل کی گئی، سب کچھ کیا گیا.
سارے کام کرنے کے بعد اینڈ پہ جب جو چیز آتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ کامیابی اور ناکامی. اگر تو آپ کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کو وہ ساری پریشانیاں ساری مصیبتیں بھول جاتی ہیں. اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر انسان سوچتا ہے یار کہ میں کامیاب نہیں ہوا تو میں نے یہ مصیبتیں کی. تو آپ کی نظر میں بابا جی کو اپنی زندگی میں اپنے حیاتی میں جب تک وہ دنیا میں موجود تھے کتنے فیصد کامیابی ملی اور کتنے فیصد ناکامی؟ سب سے یہ آپ کا کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی کا ڈر ہے نا، حکومت کو کسی کا ڈر ہے نا، وہ پی ڈی ایم کو صاف لفظوں میں کہتا ہے جو کرنا کر لو. لیکن تحریک لبیک کی 16 فروری جب آئی تھی نا، تو جب اس نے آ کے معاہدہ کیا، ان کو پتا تھا کہ اسلام آباد میں جو نا فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے دھرنا ہو رہا ہے. تو عمران خان نے خود ایک سرکاری چینل پہ آ کے کہا تھا، خود بیان دیا تھا، ڈر تھا ہمارا، لبیک والے ابھی زندہ ہیں. کہا تھا کہ جناب ہم جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا معاہدہ جو ہے نا وہ تصحیح ہو گئی ہے، یہ ہم 20 اپریل کو. لیکن ہمیں 20 اپریل بھی بھولا نہیں ہے، وہ ہمیں یاد ہے، وہ ہمیں یاد ہے. صحیح ہے. جیسے آپ نے کہا کہ 20 اپریل وہ بھی آ جائے گی. 16 فروری سے پہلے بھی پوسٹر پورے پاکستان میں موجود تھے، فلیکسز تھیں، چاول چاکنگ تھی، سب کچھ چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ بھی، گروپس میں بھی. فرانس کو نکالتے میں باہر آ کے آ چکا ہوں. امبیسی سے بھی کافی اچھا میرا کلوز ریلیشن شپ تھا، سوشل کلب سے بھی، جو عمان کی کمیونٹی تھی وہاں پہ بھی میرا اچھا خاصا ریلیشن تھا، انٹرویوز کے حوالے سے بھی اور سوشل کلب کے حوالے سے بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سفیر ہوتا ہے نا وہ پورے، جیسے ہمارے جو سفیر ہیں وہاں پر، وہ پورے پاکستان کے وہاں پہ نمائندے ہوتے ہیں جو حکومت سے بات کرتے ہیں، حکومت سے معاملات میں اگر کوئی قیدی ہے اس کے حوالے سے ہر چیز جو ہے ان کے کنٹرول سے ہی کنٹرول میں ہوتی ہے اور وہاں سے ہی پھر نکلتی ہے. اگر آپ جیسے آپ کی جو ڈیمانڈ ہے کہ فرانس سے ہم آفیشلی جو ہے نا تعلق ختم کر دیں، ان کے سفیر واپس بھیج دیں. میں ابھی قائد اعظم کے خطابات پڑھ رہا تھا کہ جب پہلی بار فرانس کا سفیر پاکستان میں آیا تھا تو آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے استقبال میں استقبالیہ رکھا اور پھر وہاں پہ خطاب کیا. میں نے خطاب وہ پڑھا ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے بھائی چارے، پیار، محبت، دوستی، امن کا یہ ان کو درس دیا، سارے معاملات تھے. ابھی جس سفیر کو یا جس ملک کے سفیر کو قائد اعظم نے ویلکم کہا، آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان اس کو ٹائے ٹائے بائی بائی کہہ دے. وہ ایک سفارت خانہ الگ، سفارتی نظام الگ. وہاں پر جو اتنے پاکستانی وہاں پر جو کام کر رہے ہیں، جو کاروباری ہیں، جو جہاں پہ جاب کر رہے ہیں، ان کا جب جہاں سے آفیشلی جائے گا اگر انہوں نے وہاں سے پاکستانی نکال دیے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہاں، یہ آپ کا کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ ہر وہاں پہ تو عیسائی بھی ہوں گے نا، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں. جی بالکل. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر تو دیکھیں، اگر راہیں نہ کھل گئی تو پھر کہنا. یہ ہم ارجی لے کر جو وہاں پہ سیٹل ہے ان کی بات کریں تو یہ میری بات سن لیں، یہ بات بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ ان کا کیا بنے گا، ان کے مستقبل کیا بنے گا. جس نے دیا نا، آپ کو پتا ہے کہ پتھر میں بھی جو کیڑا ہے نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں دینا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہے. اگر ہم ان سے محبت کریں گے نا تو انشاءاللہ العزیز سب کچھ ملے گا، انشاءاللہ سب کچھ ملے گا. یہ بات آپ دل سے نکال دیں کہ اگر ہمارا کیا وہ چھت والا بیٹھا ہوا اوپر رزق دینے والا، اس نے پتھر میں کیڑے کو بھی جو ہے نا وہ دینا ہے. اس کی فکر ایک دفعہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آ کر تو دیکھیں. چلیں، جیسے آپ نے کہا کہ محمد سے وفاداری بات ہے، میں بھی علامہ اقبال کو ماننے والا ہوں، اس شعر کو ماننے والا ہوں، اس شعر کی گہرائی کو سمجھنے والا ہوں. تو میں یہاں پر کہنا چاہوں ناظرین، اگر آپ اس شعر کی مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک دیا ہوا نیچے، اس کے اوپر پورا پروگرام میں کر چکا ہوں میاں محمد عثمان صاحب کے ساتھ. مزید اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی میر صاحب نے بات کی ہے وہ سب مختصر کیا ہے تاکہ وہ سمجھا سکیں کہ یہ اصل میں پیغام کیا ہے. تو جو امیر صاحب یہاں پر ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب امیر المجاہدین کا وصال ہوا، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہر آنکھ اشک بار تھی. ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر سنی، ہر اہل حدیث، ہر دیوبندی، ہر مکتبہ فکر نے اظہار افسوس کیا اور یہ کہا کہ ایک جو ہے نا عاشق رسول دنیا سے چلا گیا. میں نے یہ دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں سے بھی یہ بات سنی. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اگر ہم دیکھیں جو حالات یہی تھے کہ ہمیں اس وقت اس
سیاسی جماعت کو، اس پہلی سنی جماعت کو، کیونکہ پہلے وہاں سنی جماعتیں نہیں بنی، سب دیوبندیوں کی تھی یا دوسرے مکتبہ فکر کی تھی، پہلی سنی جماعت کو کیونکہ یہ ہماری جو جماعت ہے یہ ڈیوائیڈڈ ہے بہت ساری لوگوں میں، بہت سارے خانقاہوں میں، بہت سارے درسگاہوں میں، تو اس کو متحد کرنا، پہلے تو بابا جی کا بہت بڑا مارکا تھا، بہت بڑا کارنامہ تھا. پھر جب بابا جی کے جانے کے بعد مجھے جو سب سے بڑا خدشہ مجھے پرسنلی جو لگا وہ یہی تھا کہ اس جماعت کا اب کیا ہوگا، سنیوں کی پہلی تحریک کا کیا ہوگا. اس وقت پھر جب یہ بابا جی کے بعد ان کے بیٹے کا انتخاب ہوا تو یہ سارا جو مرحلہ تھا کیسے طے ہوا، اور پھر بابا جی کا بیٹا ہی کیوں؟ ہاں یہ بڑا زبردست کہ جو ہے نا وہ باپ کے بعد بیٹا، یہ تو بادشاہی نظام ہو جاتا ہے. ہاں یہ اصل باپ کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے. جی جی بات یہ ہے کہ جب بابا جی امیر المجاہدین کا وصال ہوا تو سب سے بڑا جو ہمیں جو مسئلہ تھا نا کہ ان کی جگہ پہ امیر کون ہوگا. جی جی وہ کون ہوگا، بڑا چیلنج، بہت بڑا یہ چیلنج تھا. بابا جی نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ اب میرے بعد اگر کوئی ہوگا نا امیر تو وہ ہوگا ظہیر الحسن شاہ صاحب. اب ایسا کیا کہ ظہیر الحسن شاہ صاحب نے جو ہے نا وہ ادھر ایک جو ہے نا مجلس شورا کا اجلاس بلایا جس میں ساری کیبنٹ موجود تھی. اتفاق رائے سے جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ اتفاق رائے جو ہے نا وہ لی گئی سب کی. تو سب نے اس نے جو ہے نا وہ کہا کہ جناب آپ جو ہے نا اس کا میں جو ہے فیصلہ جو ڈیسائیڈ کر لیں. لیکن جو ظہیر الحسن شاہ صاحب سے ان لوگوں نے یہ کہا کہ سعد بھائی جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ میں امیر جو ہے نا وہ منتخب کرتا ہوں. وہ خود کیا پوری مجلس شورا نے جو کہا، ان کا بھی ووٹ لیا، سبوں نے کہا. کیوں کیا؟ کیونکہ اگر سعد بھائی امیر نہ بنتے تو ہماری تحریک میں انتشار پھیلنے کا خطرہ تھا بہت زیادہ، کیونکہ لوگوں نے کہنا تھا یہ ان کی مطلب دیکھیں نا ہر طرح کے لوگ جو آپ کو پتا ہے کہ پہلے دور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافقین بھی ہوتے تھے کوئی، لیکن ایسا ہے کہ انتشار بہت زیادہ پھیلنے کا خطرہ تھا. اس خطرے سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ امیر جو ہے نا وہ سعد بھائی کو جو ہے نا وہ بنایا گیا تھا. بہت اچھا کہ آپ نے وضاحت فرما دی کہ وہ خود نہیں بنے، ان کو بنایا گیا ہے. تو آپ چونکہ ابھی امیر ہیں، آپ صرف پی پی 131 کے ہیں، وہ پورے پاکستان کے امیر ہیں، تو آپ ان کے بارے میں ذاتی کیا رائے رکھتے ہیں؟ سعد بھائی جو ہے نا کہتے ہیں ذاتی یہ ہے کہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. یہ تو صحیح بات ہے، یہ بات میں بتا دیتا ہوں کہ شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. یہی میرا سوال بھی ہے اور یہی جواب ہے. صحیح بات ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی آپ سعد صاحب وزیر اعظم بنیں گے؟ ہاں یہ کویشچن آپ کا بھی بڑا زبردست ہے. سعد بھائی جو ہے نا ان کو کرسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، کرسی سے کوئی لالچ نہیں ہے. صحیح. ان کو صرف ایک ہی بات ہے کہ جناب نظام مصطفیٰ جو ہے نا راج کرنا، دین کو تخت پہ لانا. ان کو کوئی ان سے غرض نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے یا نہ بنے. مین چیز جو ہے نا یہی ہے نظام مصطفیٰ جو ہے نا وہ راج کرنا. اور وہ پیچھے رہ کے اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے. میں کہہ رہا ہوں خود الیکشن لڑیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ لڑیں گے، کیوں نہیں لڑیں گے، اللہ نے چاہا تو لڑیں گے. یہ وزیر اعظم کے متعلق میں آپ کو سوال بتا رہا ہوں کہ کرسی کی ہمیں اگر کرسی کی بات ہوتی نا تو آپ کو پتا ہے کہ جو جب 2018 کا الیکشن ہوا ہے تو باقاعدہ میڈیا کے اوپر 38 سیٹیں جو ہے نا ہماری شو ہو رہی تھیں. ہم نے ایک احتجاج نہیں ہے، سب نے نون لیگ نے اپنی جو ہے نا وہ دھرنا دیا، پی ٹی آئی نے 126 ریٹ کا جو ہے نا وہ دھرنا دیا. کس کے اوپر دیا ہے؟ سیٹ کے لیے کہ ہمارے اوپر دھاندلی ہے. ہم نے کبھی اس کے اوپر ہم نے دیا ہے دھرنا تو صرف ناموس رسالت پہ دھرنا دیا. اب صاحب کی اگر بات کریں تو عمر ان کی بہت تھوڑی ہے، چھوٹے ہیں، بالکل ینگ ہیں، تجربہ بھی شاید اتنا نہ ہو جتنا کہ بڑی شخصیات ہیں، کیونکہ یہ علماء کرام کی، حفاظ کی اور مولوی حضرات کی، دیندار لوگوں کی یہ جو جماعت ہے اور پیور مذہبی جماعت ہے، تو وہاں پر ایک بالکل نوجوان کو بٹھا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی کہ پورے پاکستان کے تمام جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، تمام خانقاہوں کو، تمام مذہبی لوگوں کو اور علماء کرام کو لے کے چلنا ہے. پھر سیاست بھی ہے اور پھر منافقت بھی موجود ہے، پھر میڈیا بھی موجود ہے، پھر بڑے بڑے چیلنجز بھی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حافظ سعد صاحب یہ ذمہ داری نبھا پائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک لبیک جو ہے نا یہ جماعت نہیں ہے، اب یہ نظریہ بن چکی ہے. جماعت نہیں رہی، یہ ایک نظریہ بن چکی ہے. صحیح. میں نے پہلے بھی بتایا کہ سعد بھائی شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے.
خون ہمیشہ امیر المجاہدین کا ان کے اندر صحیح ہے. سب کچھ سیکھا ہے. بابا جی خادم حسین رضوی صاحب سے سیکھا ہے. آپ کو جس دن کا بابا جی امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب کا وصال ہوا ہے نا، اس کے بعد یہ تحریک زیادہ زور پکڑ گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ وہ ایک ینگ ورکر ہے، ینگ جو ہے نا وہ لیڈر ہے. جی جی. کیونکہ وہ آپ نے دیکھیں کہ پاکستان میں اب جگہ جگہ پہ وہ جلسے کر رہے ہیں. ہر دوسرے دن ان کا جلسہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ سانگلہ ہل میں بھی ہوگا. اچھا. سانگلہ ہل میں بھی انشاءاللہ سعد بھائی جو ہے نا انشاءاللہ میری اپنی بھی خواہش ہے کہ سانگلہ ہل میں آئیں. انشاءاللہ عید کے بعد کسی وقت بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ میں ان کو جو ہے نا ادھر انوائٹ جو ہے نا وہ کر رہا ہوں. نائب امیر آگے ہیں تو ظاہر سی بات اب پھر بڑے امیر بھی آئیں گے انشاءاللہ سبھی آئیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ میں بطور امیر جو ہے نا وہ میں نے جس دن کا یہ میں نے حلف اٹھایا ہے نا ادھر، تو میرا سب سے بڑی بات ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی لیڈر کہیں پہ آتا ہے نا، اس حلقہ میں آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار یہ عوام جو ہے نا یہ پسند کرتی ہے یار اتنا بڑا لیڈر جو ہے نا آ رہا ہے سانگلہ میں یار کسی جگہ پہ بھی تو یہ بڑا لوگوں کے اوپر امپریشن ہوتا ہے. جی بالکل. یہ تو ہے. کوئی بھی بڑی شخصیت آج جب کسی گاؤں میں یا حلقے میں، جیسے نواز شریف صاحب یہاں پر جب آئے تھے تو برجیز تار صاحب کی ووٹنگ کا سب سے بڑا ذریعہ وہی بنے. انہوں نے آگے بتا دیا جی تو سب کو اعتماد ہو جاتا ہے. تو لیڈرشپ کا آنا اور گھر میں آنا اور آ کے سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر ایسے موقع پہ جب ابھی نئے ہوں، جب نئی جماعت ہے. تو جی امیر صاحب میں یہاں پہ یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا آخر میں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی کلوزنگ کی طرف چلوں، چونکہ تحریک لبیک ابھی مارز وجود میں آ چکی ہے. آپ نے الیکشن کے باقاعدہ طور پہ لڑ بھی لیا ہے. بہت سارے منشور ہیں، دین کو تخت پہ لانا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا. اس کے علاوہ آپ کے جو بھی پالیسیز ہیں وہ کچھ ملتی جلتی ہیں دوسری تنظیموں کے ساتھ بھی، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایسا کون سا منشور ہے جو سیاسی لحاظ سے آپ کے جو تحریک کے جتنے بھی لوگ ہیں، تحریک لبیک کے جو امیر ہیں، تحریک لبیک کے کارکن ہیں اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو کامیاب کر سکتی ہے؟ کہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ نظام مصطفیٰ راج ہوگا. نظام مصطفیٰ کی کنڈیشن کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب جس ملک میں سود کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر تقریباً 38,000 جو ہے نا وہ قرض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سود کی شکل میں. سود ایک لعنت ہے. جس چیز میں جس ملک میں سود ہو وہ کیا ترقی کر سکتا ہے؟ ہمارے امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ سود کو ختم کرو تو زمین سونا اگلے گی. یہی بات ہے. اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ راج ہو، سب کچھ اس میں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملادہ فرما لیں. ایک کتا بھی جو ہے نا وہ بھوکا مر جاتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس کے جواب دیتے. بالکل صحیح. آج جمہوریہ پاکستان ہے تو آپ حلقہ پی پی 131 اور جو دیگر پاکستان کے رہنے والے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ تحریک لبیک ایک پرامن جماعت ہے. اور ایک بات ہے کہ ایجنسیوں کی بھی رپورٹ بھی آ چکی ہے کہ تحریک لبیک کا کوئی کارکن کسی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں ہے. اگر کوئی منفی پروپیگنڈا ہمارے متعلق رکھتا ہے تو یہ اپنے دل سے نکال دے. ہم ایک پرامن شہری ہیں. ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی جو ہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو نبی ہیں نا وہ ہمارے دل میں بستے ہیں، ان کی کوئی گستاخی نہ کرے. اس کے علاوہ ہمیں نہ تو سیٹ کا لالچ ہے، نہ ہمیں کوئی وزارت کا لالچ ہے، کسی چیز کا بھی ہمیں لالچ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ دین تخت پہ آ جائے. اور ایک بات اور ہے کہ یہ تحریک لبیک کے متعلق اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی بات ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، نیور. اب تو باقاعدہ جو ہے نا ایجنسیوں نے رپورٹ دے دی ہے. یہ میں دوسری بار یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جناب جو ہے نا وہ تحریک لبیک کا کوئی کارکن جو ہے نا وہ کسی توڑ پھوڑ پہ شامل جو ہے نا وہ نہیں ہے، شامل نہیں ہے. اب یہ ہے ایک چیز اور ہے کہ تحریک لبیک کا جو منشور سب کے سامنے ہے. ہم تو کہتے ہیں سود ختم ہو. یہ بری بات ہے. سود ختم ہوگا تو ہمارا ملک جو ہے نا وہ ترقی کرے گا. کہ تحریک لبیک والوں کو تو اپنا جو ہے نا وہ منشور بھی نہیں بتایا جا رہا. یقین کریں ہم موبائل جو ہے نا موبائل اس کی آئی ڈی وہاں پہ ابھی لکھتے ہیں تحریک لبیک، تو جناب ہماری جو ہے نا وہ آئی ڈی ہمیں تو اپنا منشور بتانے ہی نہیں دیا جا رہا. تحریک لبیک لکھتے ہیں 30 دن کے لیے آئی ڈی بلاک کر دی جاتی ہے.
واٹس ایپ بند جو کر دیا جاتا ہے, یوٹیوب بند کر دیا. امیر المجاہدین ان کا نام ابھی اوپر آتا ہے تو آئی ڈی بلاک کر. ہم نے کیا منشور دینا ہے کسی کو؟ ہمیں یہ جو حکومت ہے اس نے ہم کو کیچ کیا ہوا ہے. سب سے بڑا یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں میڈیا کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. میڈیا کے اوپر جو ہے نا پابندی ہماری ختم ہونی چاہیے. یہ پیمرا نے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے, میڈیا کوریج ہمیں نہیں دیا. لیکن پھر بھی ماشاءاللہ دیکھیں, نہ ہمیں میڈیا کوریج ہے, نہ ہمیں فیس بک کی کسی چیز کی کوئی کوریج نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے. پھر بھی یہ تحریک لبیک جو ہے نا ماشاءاللہ جو ہے اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ترقی کر رہی ہے کہ سب کے سامنے ہے. ان کا ورک ملازہ فرمانے. یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے سانگلہ ہل, آپ یہاں پہ چلے جائیں, سانگلہ ہل میں کہیں پہ کسی گلی بازار میں چلے جائیں, میرا بیٹا جو ہے نا وہ 2 سال کا, تو ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت کا جو ہے نا وہ نعرے لگاتا ہے, لبیک یا رسول اللہ کے جو ہے نا وہ نعرے لگاتا ہے. یہی ہمارے بابا جی کہتے تھے کہ انشاءاللہ آنے والا دور ہوگا کہ بچہ بچہ کہے گا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے نا وہ نصیب فرمائے. تو تاجدار ختم نبوت زندہ آباد, زندہ آباد. انشاءاللہ دین جو ہے نا انشاءاللہ تخت پہ ضرور آئے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی میر صاحب, آپ نے وقت عنایت کیا یوم پاکستان کے حوالے سے میرے انٹرویو کو, میرے اس پروگرام کو, ہماری ٹیم کو آپ نے وقت عنایت کیا. آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی, بہت کچھ جاننے کو سیکھنے کو ہمیں ملا. تو یقینی طور پر ہمارے ناظرین کے لیے بھی کافی ساری چیزیں نئی ہوں گی. کچھ بھی آپ کے پاس سوالات ہیں, ایسی باتیں ہیں جو منفی پروپیگنڈا آپ نے پہلے دیکھا ہے, اگر آپ نے انٹرویو مکمل دیکھا تو امید کرتے ہیں آپ کا سب کلیئر ہو چکا ہوگا. اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ پاکستان سے محبت کریں. پاکستان کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے دل کے اندر دین مصطفیٰ اور عشق رسول نہیں ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ملیں گے پھر کسی نئے روز نئے مہمان شخصیت کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت. پاکستان زندہ آباد. زندہ آباد.